अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जिन सिस्टर की मेरिकल स्टोरी शेयर हो रही है आज है पार्ट 3। ये सिस्टर कहती हैं कि ये अपनी बहन की एक फ्रेंड उसके घर चली गई एक दूसरे शहर में, और फिर वहाँ जाके इन्होंने सोचा कि अब कैसे आगे मूव करना है। कहती है सोचा कि अब अपना कुछ अकोमोडेशन का कर लूँ और घर ढूंढना शुरू कर दिया। कहती दुआएं मांगे जा रही थी और बस जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो यकीन दिल में डाला कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कुछ ना कुछ कर देगा। फिर कहती है कि ये चाहती थी कि अपने लिए कोई रूम वगैरह देख लें, या तो कहीं पेइंग गेस्ट रह जाएं या फिर किसी और जगह पर रूम देख के तो उसमें मूव आउट हो जाएं। लेकिन कहती हैं कि बहुत ढूंढने के ऊपर भी कोई मुनासिब रूम नहीं मिल पाया, या तो सराउंडिंग सही नहीं थी या फिर रूम्स की हालत इतनी बुरी थी कि उसमें रहने का तसव्वुर महाल था। कहती है कि इस सारी सिचुएशन से जो है फिर मायूसी सी होने लगी, लेकिन फिर अल्लाह ताला से दुआएं जारी थीं तो अल्लाह ने यहाँ पर भी हेल्प की। कहती हैं जिस दोस्त के पास रह रही थी उसकी एक फुप्पो दूसरे शहर में रहती थी, और कहती हैं कि वो उन दिनों पाकिस्तान गई हुई थी, लेकिन ऐसा था जब उनसे फ़ोन पे बात हुई और उनको पता चला कि इस तरह ये रूम ढूंढ रही हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान से ही फ़ोन पे बोल दिया कि भाई ऐसा है कि आप दूसरे सिटी में चली जाएं, और मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ और मेरे पास स्पेस भी है, तो आप आराम से जो है मेरे साथ एक रूम में रह सकती हैं। और बोला कि घर खुला हुआ है, आप आराम से चली जाएं और मेरे आने का इंतज़ार ना करें और आराम से जो है एक रूम के अंदर शिफ्ट हो जाएं। ये उस सिटी के अंदर चली गई। कहती जब मैं पहुंची हूँ तो उन आंटी की बहू ने जो है वो इनको रिसीव किया और अपने पास रखा, बहुत इज्जत दी, बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बहुत ख्याल रखा। तब तक आंटी भी पाकिस्तान से आ गई। कहती तकरीबन 3 महीने तक जो है ये इन आंटी के साथ रहीं और इनका बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा इस फैमिली के साथ। कहती हैं कि 3 महीने तक जो है ये अपने ग्रीन कार्ड के आने का वेट करती रहीं, लेकिन 3 महीने तक कोई ग्रीन कार्ड नहीं आया। कहती हैं ये इस वजह से भी जो है वो थोड़ा डरती थी पूछने में या कुछ इस तरह से कि भाई जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया है वो बंदा तो छोड़ चुका है, ऐसा ना कोई इमिग्रेशन का प्रॉब्लम आ जाए। कहती ग्रीन कार्ड का इसलिए वेट कर रही थी, ये कार्ड आ जाता तो फिर अपना कोई करियर परस्यू कर सकती थी, कोई जॉब वॉब कर सकती थी। फिर ये थे कि चूँकि डॉक्टर थी तो उन्होंने सोचा कि कुछ अपना आगे से अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर लें, लेकिन किसी से भी ग्रीन कार्ड का पूछते हुए थोड़ा सा घबराती थी। कहती लेकिन उन्हीं आंटी की एक नेबर थी जो कि इस तरह के पेपर वर्क वगैरह के अंदर बहुत स्मार्ट थी। ये तो पाकिस्तान से गई थी नई नई और फिर बेचारी बहुत घबराती थी हर चीज़ में, लेकिन उस नेबर के बहुत इनकरेज करने पर कि नहीं ग्रीन कार्ड को परसू करना चाहिए, उसको देखो क्यों नहीं आया, पता करो उसका। ग्रीन कार्ड तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी और कोई ले नहीं सकता। कहती इतना ज़्यादा उसके इनकरेज करने पर उन्होंने पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई आपका ग्रीन कार्ड जो है हमने इस एड्रेस के ऊपर भेज दिया है, तो अब तक तो आपको मिल जाना चाहिए। एड्रेस इनके हस्बैंड का ही था। उनकी उस फ्रेंड ने इनको बहुत इनकरेज किया कि देखो ग्रीन कार्ड तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा ले ले तो वो लीगली जो है वो अलाउड नहीं है, वो एक कानूनी जुर्म है, तो ये तुम्हारा हक है, तुम जाओ जाके उस शख्स से बात करो और अपने ग्रीन कार्ड के बारे में पता करो उससे। उस लड़की के इनकरेज करने पर इन्होंने अपने हस्बैंड को कांटेक्ट किया और उससे बोला कि भाई मेरा ग्रीन कार्ड दो, तो उसने देने से इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि उस लड़की ने पहले ही इनको जो है वो एक लीगल पॉइंट समझा दिया हुआ था, और प्लस उसने इतना इनकरेज किया था कि ये काफ़ी अपने आप को बहादुर महसूस करती। कहती है कि इन्होंने फ़ौरन वो लीगल पॉइंट उसको दिया कि भाई देखो अगर तुमने मेरा ग्रीन कार्ड नहीं दिया तो मैं अभी पुलिस के पास जाऊँगी और तुम्हारी शिकायत लगा दूँगी और फिर तुम सोच लो कि क्या होगा। कहती ये कहने की देर थी कि उसने फ़ौरन से जो है वो एग्री किया और बोला कि हाँ ठीक है मैं ग्रीन कार्ड भिजवा दूंगा, और ग्रीन कार्ड आ भी गया चंद दिनों में। कहती ये प्योर अल्लाह के ज़िक्र का ही मुआवजा था कि एक लड़की जो कि किसी को नहीं जानती, कोई उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला असबाब बना रहा है, अल्लाह ताला वसीले पैदा कर रहा है और काम आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गए थे। अल्लाह ताला ख़ुद ही लोगों से कनेक्ट करवा रहा था और अच्छी चीज़, अच्छे रास्ते और वो चीज़ जिससे काम बनना था वो सारी चीज़ें इन तक चल चल के आ रही थी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी आंटी से मिलवाया। कहती हैं वो तो ऐसा था अल्लाह के बाद मेरे लिए फ़रिश्ता साबित हुई, वो अल्लाह की एक ख़ास गैबी मदद का अंदाज़ था जो अल्लाह ने मुझ तक भेजा था। किसी के थ्रू इन आंटी से बात हुई और वो आंटी बस ऐसा था कि वो बिल्कुल सही गैबी मदद थी अल्लाह की तरफ से। इनके थ्रू और ज़्यादा जान पहचान हुई और ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो कनेक्शंस हुए। इनके पास चूँकि कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं थी तो इनको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से कहीं कहीं जॉब वॉब करती तो कोई ऐसी जगह हो सकती थी जहाँ कोई जान पहचान हो
تو کوئی ان کو جاب دے دے، ادروائز پرابلم تھا، کسی کنیکشن کے تھرو ہی مل سکتا تھا۔ لیکن پھر اللہ کی غیبی مدد یہ آنٹی ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئیں۔ وہ ایک میلاد میں گئیں اور وہاں پر انہوں نے سب لوگوں سے ذکر کیا، اپنی فرینڈز وغیرہ سے، کہ بھئی اس طرح سے ایک لڑکی ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ عائشہ آنٹی جو ہیں انہوں نے میلاد میں ہی اپنی جب فرینڈ سے ذکر کیا تو ان کی ایک فرینڈ نے ان کو بولا کہ بھئی ایسا ہے کہ میرے بیٹے کا کلینک ہے ایک دوسرے شہر میں، ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، اگر آپ ان کو بھیج دیں دوسرے شہر میں تو ہم ان کو اپنے کلینک میں وداؤٹ سرٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاب دے دیں گے۔ پھر ان عائشہ آنٹی کی ہی ہیلپ سے ایک اور دوسری فرینڈ نے بولا کہ بھئی وہاں اکاموڈیشن کا انتظام اس شہر کے اندر جو ہے اس کے لیے میں ہیلپ کر دوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ جاب اور اکاموڈیشن دونوں کے لیے جو عائشہ آنٹی نے بہت زیادہ ہیلپ کی۔ عائشہ آنٹی کی ہیلپ سے کہتی ہیں کہ یہ دوسری اسٹیٹ میں موو ہو گئیں اور وہاں پر جا کر جو ان کی فرینڈ تھی ان کے بیٹے کے کلینک میں جاب کر لی، اور جس جگہ پہ ان کی اکاموڈیشن کا انتظام ہوا تھا ان کی فرینڈ نے پہلے ہی بول دیا ہوا تھا کہ میں سنگل لیڈی ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ روم بھی اویلیبل ہے، تو یہ میرے پاس آ کے رہ جائیں۔ اور کہتی ہیں یہاں پہ بھی آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو میری اکاموڈیشن کا انتظام ہوا وہ میری ورک پلیس سے بہت قریب تھا اور بہت آرام سے جو ہے وہ میں اپنے کام پہ بھی جا سکتی تھی، کام اور گھر دونوں بہت پاس پاس تھے۔ نئی جگہ پر جا کر جب کام سٹارٹ کیا تو تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد انہوں نے وہاں پر جاب دے دی، اور کہتی ہیں کہ آرام سے جو ہے یہ آنٹی کی فرینڈ کے پاس پینگ گیسٹ رہنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں یہ اپنی جاب کے ساتھ موو کرتی رہیں، اللہ کی قدرت کے ساتھ ساتھ ان کی اکاموڈیشن کا بھی ویسے ہی انتظام ہوتا رہا اور یہ اس طرح سے گرو اینڈ پروگریس کرتی چلی گئیں۔ یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ان کی اکاموڈیشن کا اور ان کی جاب کا انتظام ہوا، وہ تمام لوگ جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ان کنٹریز میں جاب ملنا، اکاموڈیشن مشکل ترین کام ہے، اور اسپیشلی اس طرح کے لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے خود بذات خود، کیونکہ یہاں لوگ اس طرح سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے، اور اس طرح نہ تو لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ لوگ اتنے بزی ہیں، تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت آرام سے جو ہے وہ یہ سارے کام ہو جاتے، نہیں، جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ بہت ہی بڑا ہے اللہ کا، کہ ایک کے بعد دوسرا بندہ وہ مل رہا ہے جو کہ ان کی خود سے ہیلپ بھی کر رہا ہے اور ان کے لیے اور کنیکشنز ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے کام ہو پائیں۔ کہتی ہیں کہ یہ سب معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ کس طرح سے جب آپ مجبور ہوں، آپ پریشان ہوں اور آپ خوب اللہ کے آگے گڑ گڑائیں تو آپ کی دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کے معجزے اس طرح جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہر چیز میں دکھائے۔ کہتی بہت ہی بہترین طریقے سے سب انتظامات ہوتے چلے گئے، بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا، بہت ہی اچھے نیک اور ہیلپ فل عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا، کہ اور ایسی فرشتہ صرف عورتیں تھیں کہ جنہوں نے واقعی کہتے ہیں کہ وہ نیکی کا فرشتہ ثابت ہوئیں، کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو راستے کھولے وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان راستوں پر ان کو لے جاتی رہیں۔ کہتی آج بھی جب اب مجھے رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ نظر نہیں آتے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے بزی ہیں اپنی لائف میں، خود میں مگن، ایسے بے لوس لوگ، ایسے ہیلپ فل لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا تھا کہ جب میں بہت پریشان تھی، میں تنہا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا اور میری ہر چیز کا انتظام اللہ کرتا چلا گیا۔ کہتی آلدو کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کر رہا تھا میرے لیے، اور ایسے میرے لیے آسانیاں ہوتی چلی گئیں، غیبی مدد تھی، لیکن سٹل بہت پریشان رہتی تھی۔ کہتی ہیں کہ چاہتی تھی کہ یہ پڑھ لکھ لیں اور ان کا کریئر جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پر آ جائے، لیکن کہتی دماغ اتنا پریشان تھا اور اتنا ڈسٹریکٹڈ تھا کہ اگر میں کنسنٹریٹ کرنا بھی چاہتی تو میں اس موڈ میں ہی نہیں تھی کہ میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکتی۔ کہتی اسی دوران ایک بہت عجیب سی بات ان کے ساتھ ہوئی کہ کچھ دفعہ یہ سو کر اٹھیں تو انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت سا کمرہ ہے اور ان کے پہلو میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، اور یہ سب ایسا ہے کہ جیسے یہ خواب نہیں، جیسے سوتے جاگتی سی کی کیفیت میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھ کھلی اور یہ کسی ایسی جگہ پر ہے۔ کہتی چند دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا اور ان کو یہ دکھایا گیا کہ ان کو ایک بہت خوبصورت جگہ دکھائی گئی اور پہلو میں ایک بہت ہی پیارا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ کہتی یہ بہت ہی عجیب سے ایک ویژن تھا، کتنی دفعہ ایسا آنکھ کھولی تو جیسے سوتی جاگتی سی کیفیت میں ایسے لگ رہا ہے کہ خوبصورت کمرے میں ایک بیبی کے ساتھ ہوں، لیکن کہتی حالات میرے اتنے برے تھے اصل میں کہ نہ سر پہ چھت، نہ لوگوں کے گھروں میں رہ رہی ہوں، اور اتنی بے یقینی سی کی کیفیت ہے اور اتنی پریشان ہوں میں ہر وقت،
کہتی ہے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب یہ کیا نئی چیز کے ویژنز جو ہے نا مجھے سٹارٹ ہو گئے۔ کہتی ہے پریشانی تو اپنی جگہ پر تھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے دکھائے تھے، لیکن زندگی ایک بہت پریشانی اور بے سکونی میں سے گزر رہی تھی۔ کہتی ہے کہ اور ایک بہت بے یقینی والی کیفیت تھی۔ کہتی ہے اس پریشانی والے دور میں یہ کسی سے ملی اور انہوں نے ان کو بہت ایمفیسائز کر کے بولا، بہت زور دے کے بولا کہ اب آپ نے درود شریف پڑھنا اور کثرت کرنی ہے۔ کہتی کہ ذکر تو میری زبان پہ پہلے ہی رہتا تھا، اب ایسا ہوا کہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتی درود شریف پڑھنے کی دیر تھی، حالانکہ وہ سارا کچھ وہی تھا، میں بھی وہی تھی، حالات بھی وہی تھے، لیکن بس ایسے لگنا شروع ہوا کہ جیسے میرے ارد گرد میرے آس پاس سکون کے ڈھیر لگ گئے۔ ایسے لگا کہ جیسے بس جب میں پڑھتی ہوں تو کہیں سکون ڈھیر سارا آ کے جو ہے نا وہ میرے دل دماغ میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد سکون کا، خوشی کا ایک عجیب سا سمندر ہے نور کا، اور بس اس سے ایسا لگا کہ جیسے میری زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں درود شریف سے وہ جو ساری بے چینی، بے سکونی اور جو زندگی میں ایک بہت سختی سی محسوس ہوتی تھی، اس سب سے مجھے بریک مل گیا۔ ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فکر و پریشانی کو، ہر غم کو جیسے سکون کی چادر میں ڈھانپ دیا۔ ایسا لگا کہ درود شریف پڑھنے سے وہ جو زندگی میں ایسا تھا پریشانیوں سے اور ٹینشن سے لگتا تھا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ سکون ایسا آیا کہ لگا کہ دماغ، دل، زندگی، جسم، ہر چیز اس سکون کو، اس نور کو محسوس کر کے ایک روحانی و قلبی سکون اور سرور محسوس کرتی ہے۔